बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ इनायत। आज हम बात करेंगे मिस्टर इरफान कादर, जो इस वक्त पाकिस्तान में मावन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, मशीर एहतसाब हैं, मशीर दाखिला हैं। इससे पहले कि उनकी बात की जाए, वो सारा सफ़र उनका कैसा हुआ, वो हकीकत में क्या हैं और दिखने में क्या हैं, ये बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि इरफान कादर की इनर क्या है, अंदर से कैसे इंसान है और बाहर वो कैसे हैं। तो बात आज ये फिर शुरू होती है। इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल, ये बहुत मशहूर और ज़ीरक शायर हुए हैं, जिनके मुतालिक मिर्ज़ा गालिब जैसी हस्ती ने कहा, तर्ज़ बेदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। उन्होंने 5 मुग़ल शहनशाह देखे मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल ने। तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त के लिए कसीदा लिखा। तो वो कसीदा ट्रैवल करता हुआ प्रिंस के पास चला गया, आज़म के पास। प्रिंस आज़म साहब जो थे, उन्होंने कहा, यार ये बंदा कौन है, इनको कहें कि हमारे लिए लिखें। जब उन्होंने बताया कि ये तो अपने ही दरबार में हैं, तो उन्होंने कहा तो फिर इन्हें आज ही कहें कि ये हमारे लिए कुछ लिखें। जब प्रिंस का पैगाम पहुंचा तो उन्होंने कहा मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदल ने कि बेदल दोस्तों के लिए लिखता है, शाहों के लिए नहीं। मैंने सोचा कि रोज़ाना बात करते हैं इनकी, सियासतदानों की, हुक्मरानों की, किसी भी शेब में हों, आमिर हों, डिक्टेटर हों, जो भी हों। इरफान कादर लॉ कॉलेज में हम क्लास फेलो थे, दोस्त थे, और बहुत ही वो शाई, बहुत शर्मीले, इनोसेंट, और सवाल क्लास में टीचर को मुश्किल से मुश्किल सवाल इरफान कादर ही करते थे। वाहद स्टूडेंट थे जो टीचर को याद किया हुआ प्रोफेसर साहब का लेक्चर बुला देते थे और पेचीदगियों में, आइन की, कानून की, ज्यूरिस्प्रूडेंस की पेचीदगियों में घुस जाते थे। खैर, अब सारी दुनिया को पता है कि वो कैसे एक ज्यूरिस्ट हैं, कैसे वो कानूनदान हैं। इरफान कादर हमारे साथ रहे। उसके बाद फिर हम अपनी अमली ज़िंदगी में चले गए। उन्होंने वकालत शुरू की और उनके वालिद साहब मियाँ अब्दुल कादिर साहब बड़े नामवर आदमी थे और इंतहाई दयानतदार ब्यूरोक्रेट थे। पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन थे और ICS उन्होंने किया था इंडिया के वक्त में, जब ये मुकाबले का इम्तहान हुआ करता था। एक नेक और विरासत में नेकी, जहानत उनका ये रहा है। एक विरासत की ट्रांसफ़र दूसरी विरासत के साथ ये भी थी। इरफान कादर चूँकि एक आजकल मशीर एहतसाब हैं, तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसकी हम बाद में बात करेंगे कि मशीर एहतसाब क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, और अपोजिशन को इनसे कितना चौकन्ना रहने की, चौकस रहने की ज़रूरत है, ये हम इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। तो पहले ये जब इन्होंने वकालत शुरू की, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हुए 88 में। फिर ये एडिशनल एडवोकेट जनरल 5 साल के लिए रहे, फिर 1 साल के लिए भी रहे, फिर मेंबर जेल खाना जात इस्लाहात भी रहे। उसके बाद प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ये रहे 2003 से 6 तक। लाहौर हाई कोर्ट के जज 2009 में इनको देखा गया। इनकी डिस्पोजल, इनका अलर्ट होना, इनका एज ए जस्टिस इन्होंने अपना आप मनवाया। फिर ये प्रोसिक्यूटर जनरल
نیب رہے 2010 میں. اس کے بعد یہ کنسلٹنٹ ہوئے صدر پاکستان کے 2012 میں. انصاف اور پارلیمانی امور میں حکومت کے مشیر بھی رہے. سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہیں اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، مشیر احتساب ہیں، مشیر داخلہ ہیں. ناظرین، میں نے ان کی بات آج آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی کہ ان کا شورۂ آفاق جو سٹیٹمنٹ تھا اس نے مجھے بہت ہی انسپائر کیا. کہ یہ ٹویٹ تھا ان کا کہ عدالتوں میں پڑا ہوا قرآن کریم اگر ملزمان یا گواہان کے ہاتھ کی بجائے ججوں کے ہاتھ میں ہو تو زیادہ بہتر فیصلے آ سکتے ہیں. وکالت جب انہوں نے کی، وکیل جب اب بھی ہیں، جتنے ایسے ہمارے چیف جسٹس صاحبان اور جج صاحبان، میں نام نہیں ان کا لوں گا، ہسٹری ہے یہ بتا دی جائے گی، سب کو علم ہے، جو جج صاحبان جوڈیشل ایکٹیویزم کے بڑے قائل تھے، جنہوں نے ساری انتظامیہ اور پورا انٹرونشن کی اس میں دوسروں کے اختیارات میں، یہ اب ہسٹری ہے. اس میں کوئی یہ بات نہیں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی. عرفان قادر، جن کو میں وائس آف پاکستان کہتا ہوں، وائس آف پاکستان، انہوں نے ہر طاقتور، ہر اس جج کے سامنے وہ کھڑے ہوئے، اپنا مستقبل بھی داؤ پہ لگایا، لیکن حق بات کبھی نہیں چھوڑی. عرفان قادر طالب علم ہمارے ساتھ تھے تو کلاس کے غریب طالب علم کو، دوست کو پک اینڈ ڈراپ دیتے رہے اور ایسا جیسچر دیتے کہ جیسے وہ ان کو پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے. جس کی مدد کی اس کے سامنے آنکھ نیچی کی. اپوزیشن کے لیے ایک میں اس میں واقعہ تھوڑا بتا دوں کہ ہم کلاس فیلوز جو تھے، ہم نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے. یہ سب دوست مجھے تو جیدار کہتے تھے. ایک دو اور دوست تھے، وہ نام ایسے تھے کہ نہیں لیے جا سکتے. اب ہم ان کو ان دا ایبسینس اور ان دا فرنٹ آف فرینڈس ان نک نیم سے ہم بلایا کرتے تھے. تو عرفان قادر صاحب نے جب یہ سیشن ختم ہوا تو کہنے لگے، بڑا شرما گئے کہ یار بات سنیں، آپ نے میرا بھی کوئی نام رکھا ہوا تھا. تو میں نے برجستہ ان کو جواب دیا کہ ہاں، ہم آپ کو بلراج ثانی کہتے تھے. بلراج ثانی انڈیا کے، ہندوستان کے بڑے مشہور اور بہت ہی نستعلیق قسم کے ہیرو تھے. تو ہم سمجھتے تھے کہ بلراج ثانی سے عرفان قادر صاحب کی بڑی ریزیمبلنس ہے. تو یکدم کہتے ہیں، تھوڑا انہوں نے کہنے لگے، یار 2 سال مجھے میرے سامنے بیٹھ کر مجھے یہ آپ اس طرح کا کہتے رہے ہو، جو مذاق کرتے تھے. اب قانون اور انصاف یہ ان کا شعبہ ہے. آج بھی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیانتداری، ایمانداری اور خودداری قصہ پرانا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ملک کے سب سے بڑے قانون دان ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، ہم میں موجود ہیں. اب جو پیغام دینا ہے، جس سے یہ مارے عمران خان سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، یہ صرف احتساب سے بھاگ رہے ہیں. کوئی الیکشن نہیں. ان کو پتہ ہے جو ان کی پوزیشن ہے. یہ ٹویٹر الیکشن نہیں جتوایا کرتے. خیر، میں پولیٹیکل ادھر چلا گیا، لوگوں کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہوں گی. اب اپوزیشن کو عرفان قادر سے کتنا چوکس چکنا اور وہ رہنا چاہیے اویئر آف، اس کا میں یہ کہوں گا کہ کچھ فکر نہ کریں. اگر اداروں کے سربراہ، پی ڈی ایم کی قیادت، میاں نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز، بلاول بھٹو، زرداری صاحب،
سارا پاکستان بھی مل کر عرفان قادر صاحب سے کہے کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے، یہ مقدمہ اس بندے پہ ضرور بنائیں، یہ حکومت کے لیے خطرہ ہے، وہ عہدہ چھوڑ دیں گے، مقدمہ نہیں بنائیں گے۔ دیانتداری پوری زندگی ان کی گواہی دے رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کیوں بھاگ رہے ہیں اگر انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے تو؟ اب وہ عمران خان صاحب کا جو تھا مشیر احتساب کہیں نظر آتا ہے، روزانہ بیٹھا ہوتا تھا ٹی وی پہ اپنا خوبصورت چہرہ لے کر، الزام، تہمت اور ڈرامہ گیری سے۔ یہیں سے آپ دیکھ لیں کہ کریکٹر کیا ہوتا ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسٹوڈنٹ تھے تو قانون کی پیچیدگیوں کو سلجھاتے تھے، ٹیچر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ عاجزی سے رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد عرفان قادر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ عرفان صاحب، آپ کے چہرے پہ آج بھی وہی معصومیت ہے جو طالب علمی کے زمانے میں تھی۔ کہتے ہیں یار بات سن، لوگ تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں معصوم تو میں مان لیتا ہوں۔ تو یہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا، جو اصلیت ہوتی ہے، جو جبلت اور فطرت ہوتی ہے، یہ نہیں بدلتی۔ آج میرا دل چاہا کہ یار یہ روزانہ سیاست کی بات کرتے ہیں، روزانہ حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، تو کیوں نہ آج وائس آف پاکستان عرفان قادر صاحب کی بات کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا یہ پیغام ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو، عمران خان صاحب کو، محترمہ بشرا بی بی پیرنی صاحبہ کو، کہ وہ کوئی شہزاد اکبر نہیں ہیں، نہ ہی وہ احتساب الرحمان ہیں جو نواز شریف نے لگائے تھے۔ آپ گھبرائیں نہیں، کوئی مقدمہ نہیں یہ بنائیں گے۔ اگر کوئی مقدمہ، کوئی فائل ان کے دستخط سے آگے گئی تو اس کو کوئی عدالت جھٹلائے گی نہیں، کیونکہ عرفان قادر کے سائن ہوں گے اس پر۔ اور یہ کسی ایسے کیس پر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہو، جو غیر قانونی، بے بنیاد اور ظلم پر مبنی ہو، ان کی ٹیبل سے آگے نہیں جائے گا۔ آج کا یہ ویلاگ ایک دوست کے نام، بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ خدا حافظ۔